مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ خود بدلتے نہیں، درود اور سلام کے الفاظ اور جگہ کو بدل دیتے ہیں۔ اس امت میں ایسے ایسے گمراہ مولوی بھرے پڑے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں اور اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا، کیا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور سلام پڑھنا، وہ بھی غیر الفاظ میں، کیا یہ بدعت ہے؟ میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ سلام پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور کس مقام پر، کس جگہ پر پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی طرح سے کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، درود اور سلام پڑھنے کا حکم اور اس کے الفاظ اور اس کی جگہ کے بارے میں صحیح اسلام کو جانیے، صحیح دلیل کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگا۔ تو دیکھیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں خاص طور سے بریلوی مسلک کے
मौलवी हजरात जो हैं वो मस्जिदों के अंदर इस तरह से दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सलाम ऊंची आवाज के साथ इनफरादी तौर पर अकेले या इज्तिमाई तौर पर लोगों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं और लोग इसको बहुत अच्छा अमल समझते हैं, बहुत अजर सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। क्या इस तरह का पढ़ना दीन का हिस्सा है? मैं ये तमाम बातें आगे वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा है कि ये भोले भाले मुसलमानों को, आवाम को किस तरह से लोग अजर सवाब दीन समझ करके, अजर सवाब की नीयत से ये अमल खुद भी करते हैं और लोगों को करने के लिए उभारते भी हैं। तो ये बात जान लीजिए कि इस अल्फाज के साथ सलाम पढ़ना मस्जिदों में हर अजान से पहले या हर अजान के बाद या हर नमाज से पहले या हर नमाज के बाद या जुमा की नमाज से पहले या जुमा की नमाज के बाद, तन्हा अकेले या जमात से लोगों को इकट्ठा खड़े होकर के ऊंची आवाज से पढ़ाना कुरान और सही हदीस से, सहाबा के अमल से, खैरुल कुरून के मुत्तबे सुन्नत लोगों से, सुन्नत पर अमल करने वाले लोगों से इस तरह पढ़ना साबित नहीं है। यह बात जान लीजिए। लिहाजा इस तरह के अमल करने से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और उन गुमराह मौलवियों से सवाल करें, पूछें कि कुरान की जिस आयत से तुम दलील देकर सलाम पढ़ना इस तरह साबित करते हो, तो बताओ कि यह आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। क्या उन्होंने मस्जिदों में अजान से पहले या अजान के बाद या हर नमाज से पहले या हर नमाज के बाद या जुमा की नमाज से पहले जुमा की नमाज के बाद अकेले या लोगों को इकट्ठा करके इन अल्फाज के साथ ऊंची आवाज से पढ़ना सिखाया है, पढ़ने की तालीम दी है, पढ़ा है? या किसी सहाबी ने इस तरह से पढ़ा है या किसी खैर वाले जमाने में किसी मुसलमान इमाम ने पढ़ा है और लोगों को पढ़ाया है? मेरा दावा है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, यह सलाम पढ़ने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके प्यारे सहाबा से और सहाबा के रास्ते पर चलने वाले खैर के जमाने के मुसलमानों से साबित नहीं है। और जो लोग साबित करते हैं वो बासनद सही साबित करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से पढ़ने की तालीम दी है गैर जुबानों में, और सहाबा इसी तरह से पढ़ते थे, खुद भी पढ़ते थे, लोगों को भी पढ़ने के लिए कहते थे, लोग इकट्ठा होकर इसी तरह सलाम पढ़ते थे। आज मेरा सिर्फ टॉपिक सलाम के ऊपर है, दुरूद के ऊपर नहीं बल्कि सलाम के ऊपर है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर सुना, लाखों सलाम, कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अगर इसी तरह से उर्दू जुबान के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सलाम के अल्फाज के साथ भी ये सलाम पढ़ें तो इनका ये सलाम इनके मुंह पर मार दिया जाएगा मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। क्योंकि ये जो अल्फाज के साथ सलाम पढ़ रहे हैं और जो ये जगह मुतय्यन करके पढ़ रहे हैं और जो इस तरह से इज्तिमाई शकल इकट्ठा करके लोगों को पढ़ रहे हैं, ये शरीयत से साबित नहीं है। इस्लाम के अंदर इसका सबूत नहीं मिलता मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सवाल करें, ऐसे गुमराह मौलवियों से आप सवाल करें, तभी आप इनसे आप बच सकेंगे, इनकी गलत बातों से, इनकी गलत बातों के अमल करने से, वरना ये खुद भी जहन्नम के अंदर जाएंगे इस तरह से गलत बातों पर अमल करके, और आप लोगों को भी इस तरह से गलत बातों पर अमल करके साथ में जहन्नम के अंदर लेके जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।
صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل کرنے کے بارے میں کہ جو لوگ دین سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے اپنی طرف سے اس کو نکال کر کے، بنا کر کے اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718، 4493 اور اسی طرح سے 4492 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2697. معلوم ہوا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کام اگر کوئی دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر اجر و ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو وہ کام مردود ہے، رد ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور یہ کام جو مسجدوں کے اندر کیا جا رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. اسی طرح سے دین میں ہر نیا کام جو اپنی طرف سے نکالی جائے، اس پر ثواب کی نیت سے دین اسلام سمجھ کر عمل کیا جائے، وہ بدعت کہلاتا ہے. اور ہر بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. دیکھیے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1579، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 42، صحیح مسلم کے اندر 867، 2005، 2007 وغیرہ پر. ان حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوا کہ جتنا اسلام میں حکم ہے اتنے پر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی الفاظ داخل نہیں کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ سلام پڑھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحیح سند سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ کے کہنے سے منع کیا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر طور پر. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کر کے بستر پر جانے کے تعلق سے ایک دعا سکھلائی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ الفاظ سکھائی کہ وَبِالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. لیکن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جگہ پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم ایسے ہی کہو، یعنی جس الفاظ کے ساتھ میں نے تمہیں سکھایا ہے، وَبِالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6311، 7488، 247 اور 6313. اس حدیث سے معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے جو دعا سکھائے ہیں، ان الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے، ان کا وروध کرنا ہے. اس پر اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی، اور دعا کے اندر جو الفاظ سکھلائے وَبِالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سمجھ سے، اپنے سوچ سے، اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یعنی تم ایسے نہ پڑھو بلکہ جس طرح سے میں جس الفاظ کے ذریعے تمہیں سکھا رہا ہوں اس الفاظ کے ذریعے پڑھو وَبِالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو معلوم ہوا کہ آج جو اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر درود اور سلام پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں، غیر زبانوں میں پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اردو آتی تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام.
کیا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. لہذا اس الفاظ کے ساتھ پڑھنا سلام یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے درود اور سلام کا مطلب دعا ہے، ذکر ہے، اور درود پڑھنے کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے سکھلائے ہیں. اسی طرح سے سلام کے الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے سکھلائے ہیں. ہمیں اسی الفاظ کے ساتھ درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے اور آہستہ پڑھنا ہے، زور کی آواز سے نہیں. اسی طرح سے ذکر و اذکار یا دعا ہو، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے وہاں آہستہ پڑھیں، اور جہاں اونچی آواز سے پڑھنے کی تعلیم دی ہے وہاں اونچی آواز سے پڑھیں. لیکن ان حنفی بریلوی مولویوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل ہے کہ ان سے ذکر اونچی آواز، ان سے ذکر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نقل کردہ فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کی آیت سے دلیل دے کر کے، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کی دلیل دے کر کے کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کرو آہستہ سے، نہ زیادہ اونچی آواز کے ساتھ نہ زیادہ پست آواز کے ساتھ، بلکہ آہستہ سے اللہ کا ذکر کرو. اس آیت کو دلیل بنا کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے. دیکھیے حلوی کبیر صفحہ نمبر 566 پر اس کتاب کو یہ مانتے ہیں. اس حوالے کو سن لینے کے بعد بریلوی مولویوں کو اونچی آواز سے ذکر، درود اور سلام پڑھنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں اور بے سند بات کو بھی لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جبکہ ہم اہل حدیث قرآن اور صحیح حدیث کے ماننے والے، صحابہ کے راستے پر، محدثین کے مشن پر چلنے والے، صحیح سند سے جو بات ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سب سے بہتر، اور یہ سب کہتے ہیں یعنی جتنے اہل حدیث ہیں سب کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے ماننے والے کہ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو مانو، اور سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے حدیث، اس کی پیروی کرو. درود اور سلام ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس الفاظ میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اسی جگہ اسی الفاظ میں پڑھو، اس کی مخالفت، اس کا بیروध مت کرو. اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس الفاظ کے بیروध کرتے ہیں، اپنی طرف سے الفاظ بنا کر کے وہ بدعت جاری کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. لہذا بدعت جاری کرنے سے بچیں، دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنے سے، نکالنے سے بچیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، تعلیم دی ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تحیات میں سلام پڑھنا ان الفاظ میں سکھایا ہے کہ پڑھو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے نبی آپ پر اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6265، 6230، 831 اور 835، 7381 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 897 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر، تشہد کے اندر، تحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا پڑھنا بھی سکھایا ہے ان الفاظ میں
جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح سے مختلف الفاظ کے ساتھ کئی حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا کہ آپ تحیات میں اس طرح سے پڑھیں سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اس طرح سے سلام پڑھنے ہیں اس مقام پر، اس جگہ پر. اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تعلیم دی ہے، اور یہی سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھلائے ہیں. اسی طرح سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ سلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی ہم آگے وضاحت کریں گے. اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھو، جس کا مفہوم ہے حدیث کا. اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھنا ہے، ابواب رحمتی کا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 465، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 772 اور اس کی سند صحیح ہے. اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1652 713 میں سلام کہنے کا حکم نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا کے بارے میں ذکر ہے. اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سلام کا ذکر ہے زیادتی کے ساتھ، اور وہ صحیح ہے. ثقہ راوی کی، معتبر راوی کی زیادتی الفاظ معتبر ہوتی ہے اور وہ صحیح ہوتی ہے. اسی طرح سے امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 314 میں درود اور سلام دونوں پڑھنے کا ذکر کیا ہے. اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 771 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوب و افتح لی ابواب رحمتک. لیکن ان دونوں کتب حدیث کے اندر، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر جو یہ حدیث ہے اس دعا کی، بسم اللہ شروع میں پڑھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی، والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد دعا ہے، اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے، تو اس کی یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے کہ فاطمہ بنت حسین نے فاطمہ کبرا کو نہیں پایا ہے، یعنی ملاقات ثابت نہیں ہے. اس بنا پر، انقطاع کے بنا پر یہ سند ضعیف ہے. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام کے الفاظ سکھلایا کرتی تھیں، بتلایا کرتی تھیں، پڑھا کرتی تھیں. وہ اس طرح کہ السلام علی نبی ورحمۃ اللہ، کہ اللہ کے نبی پر سلامتی ہو اور اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں. دیکھیے المخلص ابی طاہر کی کتاب ہے جس کے اندر حدیث نمبر 2521 ہے اور اس کی سند صحیح ہے. معلوم ہوا کہ غائب کے صیغے سے اس طرح پڑھنا ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحیات میں اس طرح سے پڑھتی تھیں اور پڑھنا سکھاتی تھیں. السلام علی النبی ورحمۃ اللہ، تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں تحیات میں، نماز میں. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے اندر غائب کے صیغے سے پڑھتے تھے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ الموطا امام مالک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سفر سے آتے تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جاتے، جو حجرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں پر جاتے اور اس طرح سے قبر کے قریب ہو کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علی ابی بکر، السلام علی ابی یا ابی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز مسجد کے اندر پڑھتے۔ یہ حدیث امام اسماعیل بن اسحاق القاضی کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی صفحہ نمبر 194، حدیث نمبر 99 اور حدیث نمبر 100 کے اندر ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 11793 پر ہے، اور البہقی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 245 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سلام پڑھنے کی جگہ کے علاوہ کہیں دور کھڑے ہو کر، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، اکیلے یا لوگوں کو اکٹھا کر کے، اس الفاظ کے ساتھ سلام نہیں پڑھا ہے۔ لہذا کوئی اس الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آج بھی سلام پڑھتا ہے تو صحابہ کے اس عمل سے ثابت ہے، لیکن دور سے اس الفاظ کے ساتھ سلام پڑھنا مسجد کے اندر کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ لیکن بہتر ہے کہ سلام ہمیں اسی مقام، اسی جگہ پر پڑھنا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے تعلیم دی ہے۔ تحیات میں، نماز کے اندر تحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اسی طرح سے مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے، پھر مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ ان مقامات پر پڑھنی ہے اور اسی الفاظ میں پڑھنی ہے جس الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے الفاظ سکھلائے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس کے علاوہ اپنی منمانی طریقے سے جیسے پڑھا جا رہا ہے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے مساجدوں کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ لہذا اس طرح سے پڑھنے سے بچیں، ورنہ گناہ ہوگا، اجر و ثواب کے بجائے گناہ ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔